بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں مقام مصطفیٰ عرض کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور مقام مصطفیٰ کو پوری دنیا میں روشناس کرنا ہے۔ میرے دوستو، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اپنے آقا کی اجمالی قدرت منزلت کی تفصیل خواہاں ہیں۔ جلال و کمال کے خصائل آدمی میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ضروری دنیاوی جن کا انسانی جبلت اور دنیاوی حیات کا تقاضا کرتی ہے، نمبر دو اقتصابی دینی جن کے باعث فاعل کی تعریف کی جاتی ہے اور اسے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر خصلت کی دو قسمیں مزید ہیں، ایک وہ کہ دونوں قسم کے اوصاف میں سے ایک کے ساتھ خاص، اور دوسری قسم وہ جو دونوں میں مشترک ہو۔ ضروری محض تو وہی ہے جس میں انسان کے کسب و اختیارات کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ جبلی اور خلقی ہوں، جیسے کمال خلقت، جمال صورت، قوت حواس، قوت اعضاء، اعتدال حرکات، شرف نسب، عزت قوم اور کرم و خلق، اور وہ ضرورتیں بھی اسی سے ملک ہیں جن کی جانب دنیاوی حیات داعی ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، گھر، نکاح اور مال و جاہ وغیرہ، اور کبھی یہ خصائل اور ضروریات مؤخر و ذکر قسم متعلقہ اخروی سے بھی ملک ہو جاتے ہیں، جبکہ ان سے تقوی اور سلوک طریق آخرت کے لیے بدن کی اعانت کرنا مقصود ہو، اور یہ بقدر ضرورت اور احکام شریعہ کے مطابق ہوں۔ وہ اقتصابی خصائل جو آخرت میں کام آتے ہیں ان کا تعلق اخلاق جمیلہ، آداب شریعہ سے ہے، جیسے علم، حلم، صبر، شکر، عدل، زہد، تواضع، عفو، عفت، جود و کرم، شجاعت، مروت، کم گوئی، محبت، وقار، مہربانی، حسن ادب، حسن معاشرت وغیرہ۔ لیکن حسن خلق ان جملہ جو ہے خوبیوں کا جامع ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ خوبیاں بعض لوگوں کی فطرت و جبلت میں موجود ہوتی ہیں، جبکہ بعض کی فطرت میں ان کا وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کا اکتساب کر لیتے ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ اس کی فطرت و جبلت میں اس کا شعبہ ہو، جیسا کہ میں انشاءاللہ اس تقریر کے بعد میں عرض کروں گا۔ اگر ان خوبیوں سے رضائے الہی اور ذخیرہ آخرت مقصود نہ ہو تو یہ بھی دنیاوی ہو جاتی ہے، بلکہ دنیاوی ہو کر رہ جاتی ہیں، لیکن یہ خصائل بالاتفاق ہر عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک اچھی عادتوں سے ہے، اگرچہ بعض اسباب یا موجوبات کے باعث ان کے حسن اور فضیلت کے درمیان اختلاف یا فرق واقع ہو جائے۔ امام قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ خصائل جلال و جمال وہی ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ اگر کوئی شخص سال کی محنت یا ساری عمر میں ان میں سے کسی صفت متصف ہو جاتے ہیں تو اسے ایک قسم کی برتری اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، خواہ یہ صفت اس کو نسب میں حاصل ہو یا جمال قوت،
علم، حلم، شجاعت، سخاوت اور عفو وغیرہ میں سے کسی میں ہو، لیکن اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے نام کو مثال کے طور پر پیش کرنے لگتے ہیں اور اس کی اسی خوبی کے سبب دلوں میں اس کی عزت و عظمت سرایت ہو جاتی ہے، کر جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی مدتوں اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ حالانکہ جو ہے ممکن ہے کہ کسی اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں۔ اے صاحب عقل، دانش، تیرا اس ہستی کی قدر و منزلت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے اخلاق کریمہ اور جبلت حسنہ میں پسندیدہ آتے اس کثرت سے پائی جائیں کہ انہیں شمار کرنے سے عدد عاجز ہو جائے اور زبانیں گنگ ہو کر رہ جائیں؟ ساتھ ہی وہ خصائل بھی کمال کی اس درجے پر ہوں کہ کسب و ہیلہ کے ذریعے ان کا حصول ناممکن ہو، اور وہ سارا معاملہ ہی اللہ جل جلالہ کی خاص کرم و نوازی سے وابستہ ہو۔ فخر دو عالم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور نبی ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے بعد عنوانات یہ ہیں: نبوت، رسالت، خلت، محبوبیت، اصطفاء، اسراء، بیت باری تعالیٰ، قرب، اور دونوں جو ہے وہ دونوں وہی، شفاعت، عاصیاں، وسیلہ، درجات جو ہے فیہا، مقام محمود، براق، معراج، ساری کائنات کی طرف سے بعثت انبیاء کے ساتھ امام بن کر نماز پڑھنا اور انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر شاہد ہونا، بنی آدم کی سرداری، لو الحمد، بشارت، نظرات، مالک، عرش، فرش، قرب خاص، اطاعت، امانت، ہدایت، ساری کائنات کے لیے رحمت ہونا، جس طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عطیہ، رضا، سوال، حوض کوثر، کلام الہی کا سننا، اتمام نعمت، اگلو پچھلو کے مغفرت کا باعث، شرع، صدر، مخلوق کا بوجھ ہلکا کرنے والا، رفعت ذکر، تعید تیزوی سے سرفراز، صاحب سکینہ، تعید ملائکہ، صاحب کتاب، حکمت وسیع، شانی و قرآن عظیم، امت کا تزکیہ، مخلوق کو خالق کی طرف بلانا، اللہ اور ملائکہ کا صلات بھیجنا، لوگوں کے درمیان جو ہے حکم الہی سے حاکم و منصف ہونا، امت محمدیہ سے اگلی امتوں والی سختیوں کو ہٹانے والا خدا نے ان کے مقام، ان کے نام، حیات کی قسم کھائی، اجابت دعا، جمادات کا آپ سے کلام کرنا، حالانکہ وہ زبان سے محروم ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، بہروں کو سنانا، انگلیوں سے اندر سے پانی کے چشمے بہا دینا، تھوڑے طعام کو زیادہ کر دینا، اور پھر چاند کو شک کرنا، سورج کو واپس لوٹانا، قلب عیان رعب کے ذریعے سے مدد کیے گئے عیوب پر مطلع فرمائے گئے، ابر کا سایہ کرنا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، رنج و علم کا دور فرمانا، لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھنا وغیرہ ایسے کمالات ہیں جن کا کسی سے احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے سوا کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کمالات مصطفیہ کا احاطہ کر سکے۔ علاوہ بری آپ کے وہ فضائل و کمالات بھی جو خدائے ذوالمنن نے دور آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ کر چھوڑے ہیں، مثلا اعلیٰ منزل، مقدس درجات اور سب سے بلند و بالا سرداری کے مرتب، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ عقل جو ہے ان کو سمجھنے میں بے عقل ہے، اور ان کی حقیقت کی جانب پرواز کرنے میں جو ہے مرنان وہ وہم و گمان کے پر جل جاتے ہیں، یعنی جو مرغیاں ہوتی ہیں اور مرغے ہوتے ہیں، مرغان وہم و گمان کے پر جل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے ضمن میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انداز کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پوری دنیا کے کفار جو ہیں ان کو ہدایت دے، اسلام لائیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔